اس کی بیٹی اس کی کمزوری ہے سر، غازان خانزادہ کے سیکرٹری نے آ کر اسے بتایا تو غازان خانزادہ کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اٹھا لو اسے، غازان خانزادہ نے پراسرار مسکراہٹ سے کہا۔ سر وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ آپ کا انتقام کیسے؟ سیکرٹری کہتے کہتے رکا۔ تم اس کے باپ نہ بنو، اتنا کرو جتنا کہا جائے، وہ 1 گھنٹے تک میرے فلیٹ پر موجود ہو، غازان خانزادہ نے سرد انداز میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شام میں وہ نازک لڑکی اس کے فلیٹ پر موجود تھی، جس کی معصومیت دیکھتے ہی وہ پتھر ہوا تھا، لیکن پھر غصے سے اسے اندھیرے بیسمنٹ میں بند کر دیا تھا، یہ جانتے اسے کہ اندھیرے سے فوبیا تھا۔ جب گھنٹوں بعد دروازہ کھولا تو اس کی بیٹی اس کی کمزوری ہے سر، سرمد نے فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے محتاط انداز میں کہا۔ اس کی نظریں اپنے سامنے بیٹھے اس شخص پر تھیں جو اس وقت شہر کی سب سے اونچی عمارت کے 10ویں فلور پر اپنی پشت کرسی سے ٹکائے شیشے کی دیوار سے باہر ہوتے برستے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ غازان خانزادہ کی کرسی گھومی، اس کے لبوں پر ایک کمینی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی جس میں جیت کا غرور اور انتقام کی ٹھنڈک تھی۔ اٹھا لو اسے، غازان خانزادہ نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ حکم صادر کیا۔ اس کی آواز میں کاٹ تھی۔ سرمد ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، وہ غازان کا وفادار تھا لیکن یہ حکم اس کی توقع کے خلاف تھا۔ سر وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، سنا ہے ابھی کالج میں گئی ہے، وہ معصوم لڑکی آپ کا انتقام کیسے برداشت کر پائے گی؟ سیکرٹری کہتے کہتے رک گیا، اسے غازان کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈوڑے نظر آ گئے تھے۔ تم اس کے باپ نہ بنو، اتنا ہی کرو جتنا کہا جائے، غازان نے میز پر رکھے پیپر ویٹ کو مٹھی میں دباتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اب برف جیسا سرد ہو چکا تھا۔ اسے اس کے باپ کے گناہوں کا حساب دینا ہوگا۔ وہ 1 گھنٹے تک میرے پرائیویٹ فلیٹ پر موجود ہو، اور دھیان رکھنا مجھے کوئی غلطی نہیں چاہیے، غازان خانزادہ سرد انداز میں کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا کوٹ اٹھایا اور سرمد کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ سرمد نے ایک گہری سانس لی اور فون نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ غازان خانزادہ کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، بارش اب تھم چکی تھی لیکن ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ غازان خانزادہ اپنے پرتعیش فلیٹ کے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا لیکن اس کا دھیان دروازے کی طرف تھا۔ آج اسے سکون ملنے والا تھا۔ سالوں پرانی آگ جو اس کے سینے میں جل رہی تھی آج اس پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑنے والے تھے۔ وقار حیدر نے اس سے اس کا سب کچھ چھینا تھا۔ آج غازان اس کی سب سے قیمتی چیز چھیننے جا رہا تھا۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ غازان نے مگ ٹیبل پر رکھا اور خود آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے سرمد کھڑا تھا اور اس کے پیچھے 2 گارڈز ایک لڑکی کو سہارا دیے کھڑے تھے۔ لڑکی کے سر پر سیاہ چادر تھی جس سے اس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ نیم بے ہوش ہے۔ لے آؤ اسے اندر، غازان نے راستہ چھوڑا۔ گارڈز نے لڑکی کو لاؤنج کے وسط میں صوفے پر لا کر ڈالا اور حکم ملنے پر فوراً باہر نکل گئے۔ سرمد بھی سر جھکا کر چلا گیا۔ اب وہ وہاں پر اس لڑکی کے ساتھ اکیلا تھا۔ غازان آہستہ آہستہ چلتا ہوا صوفے کے قریب آیا۔ لڑکی کا چہرہ بالوں کی لٹوں اور چادر میں چھپا ہوا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، شاید خوف سے یا پھر شاید دوا کے اثر سے۔ اٹھو، غازان نے اپنے جوتے کی نوک سے صوفے کو ٹھوکر ماری۔ لڑکی نے ہلکی سی کراہ کے ساتھ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے بال ہٹائے اور نظر اٹھا کر سامنے کھڑے دیو ہیکل شخص کو دیکھا، اور اسی لمحے غازان خانزادہ جو خود کو ایک بے حس انسان سمجھتا تھا ایک لمحے کے لیے پتھر کا ہو گیا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اس کی آنکھیں ہرن کے بچے کی طرح بڑی اور خوفزدہ تھی، رنگت اتنی سفید جیسے دودھ میں گلاب کی پتیاں گھول دی گئی ہوں۔ اس کی عمر بمشکل 18-19 لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی بلا کی معصومیت تھی کہ ایک لمحے کے لیے غازان کا انتقام، اس کا غصہ، اس کی نفرت سب کچھ جیسے ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ اسے وقار حیدر کی بیٹی سے نفرت ہونی چاہیے تھی، مگر مکروہ لگنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو اسے کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ لڑکی نے اسے دیکھا اور فوراً پیچھے کی طرف کھسکی۔ خوف اس کے رگوں پہ میں سرایت کر چکا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ آپ کون ہیں؟ اس کی آواز اتنی مدھم اور لرزیدہ تھی جیسے وہ بہت مشکل سے بول رہی ہو۔ غازان کو اپنی کیفیت سنبھالنے میں چند سیکنڈ لگے۔ اس نے سختی سے اپنی مٹھی بھینچی۔ نہیں غازان، یہ وقار حیدر کا خون ہے، دھوکے باز کا خون۔ اس معصومیت کے پیچھے وہی مکار جینز ہیں، پگھلنا نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر نرمی کی جگہ دوبارہ وہی وحشت ناک تاثرات امڑ آئے۔
وہ جھکا اور لڑکی کا بازو دبوچ کر اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ آہ چھوڑے پلیز، مجھے جانے دے، وہ چیخی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ میرے بابا پریشان ہوں گے، مجھے گھر جانا ہے، گھر۔ غازان نے کہکہا لگایا، ایک ایسا کہکہا جس میں ایک سکون کی کیفیت تھی۔ تمہارا گھر اب جہنم ہے اور میں اس جہنم کا داروغہ ہوں۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کوریڈور کی طرف لے گیا۔ وہ اپنے پیر زمین پر رگڑتی رہی، منتیں کرتی رہی، واسطے دیتی رہی، لیکن غازان خانزادہ اندھا ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ پر ماضی کے آسیب سوار تھے۔ وہ اسے ایک تنگ راستے سے بیسمنٹ کے دروازے تک لے آیا۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور بھاری لوہے کا دروازہ کھولا۔ اندر سے گپ اندھیرا اور ہپ زدہ ہوا کا جھونکا باہر آیا۔ سیلن زدہ بو دماغ سے ٹکرائی۔ لڑکی نے اندھیرا دیکھا تو اس کی چیخیں مزید بلند ہو گئیں۔ نہیں پلیز، خدا کے لیے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پلیز انکل، بھائی پلیز، خدا کا واسطہ ہے، مجھے بند کر دیں، مجھے مت بند کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، اس کا کوٹ پکڑ کر رو رہی تھی۔ مر جاؤ، یہی تو میں چاہتا ہوں، گھٹ گھٹ کر مرو تاکہ تمہارے باپ کو پتہ چلے کہ اولاد کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ غازان نے بے رحمی سے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اندر کی طرف دھکا دیا۔ لڑکی توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر جا گری۔ نہیں، دروازہ مت بند کریں، وہ دروازے کی طرف لپکی، لیکن غازان خانزادہ اس کی پہنچ سے دور تھا۔ اس نے باہر سے کنڈی لگائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ انجوائے یور اسٹے لٹل پرنسس۔ دروازہ بند ہوا اور اندر صرف لڑکی کی دلخراش چیخیں اور دروازہ پیٹنے کی آوازیں رہ گئیں۔ غازان نے اطمینان سے تالا لگایا اور چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ ایک پرسکون مسکراہٹ اس کے چہرے کا۔ 1 گھنٹے بعد فلیٹ میں گہری خاموشی تھی۔ غازان خانزادہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ ایش ٹرے بھر چکی تھی، لیکن اس کا اضطراب کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ انتقام لینا چاہتا تھا، اسے خوش ہونا چاہیے تھا، اسے سکون کی نیند آنی چاہیے تھی، لیکن پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی سماعت میں وہ آوازیں گونج رہی تھیں۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، میں مر جاؤں گی۔ پہلے 15 منٹ تک تو وہ دروازہ پیٹتی رہی، روتی رہی، پھر آوازیں مدھم ہوئیں اور اب پچھلے 20 منٹ سے نیچے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہاں بالکل خاموشی تھی۔ غازان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ڈرامہ کر رہی ہوگی، اس نے خود کو تسلی دی۔ باپ کی طرح مکار ہے، ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ لیکن پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خوفزدہ ہرنی جیسی آنکھیں آ گئیں، وہ خوف سے سفید پڑتا چہرہ۔ وہ واقعی بہت چھوٹی تھی، شاید اسے اغوا کرنا ایک غلطی تھی۔ نہیں، وقار حیدر نے بھی تو رحم نہیں کھایا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو، اگر وہ صدمے سے مر گئی تو؟ اسے وقار حیدر کو تڑپانا تھا، اس لڑکی کو مارنا اس کا مقصد نہیں تھا۔ غازان جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سگریٹ مسلا اور تیزی سے بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ میں صرف دیکھنے جا رہا ہوں کہ زندہ ہے یا نہیں، اس نے خود کلامی کی، جیسے خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہو۔ بیسمنٹ کے دروازے پر پہنچ کر وہ رکا، کان لگا کر اندر کی آہٹ سننے کی کوشش کی، لیکن اندر صرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو چیخوں سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی جب اس نے تالے میں چابی گھمائی۔ تالا کھلا۔ اس نے بھاری کنڈی ہٹائی اور دروازہ آہستہ سے دھکیلا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ غازان نے دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ بورڈ تلاش کیا اور بلب آن کیا۔ مدھم سی پیلی روشنی تہہ خانے میں پھیل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر غازان خانزادہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ لڑکی دروازے کے بالکل قریب زمین پر پڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے گلے میں بری طرح لپٹا ہوا تھا، جیسے سانس لینے کی جدوجہد کی ہو۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا، آنکھیں بند تھیں اور وہ بے سدھ تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اے لڑکی! غازان کی آواز اس کے اپنے کانوں کو اجنبی لگی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اٹھو، ڈرامہ بند کرو، سنو۔ لیکن لڑکی کا جسم ایک بے جان گڑیا کی طرح اس کے ہاتھوں میں ڈھلک گیا۔ غازان نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی نبض ٹٹولی۔ نبض اتنی ڈوبتی ہوئی اور مدھم تھی کہ اسے محسوس کرنے کے لیے اپنی سانس روکنی پڑی۔ شٹ! غازان نے بے اختیار گالی دی۔ اسے ڈارک فوبیا تھا۔ خوف کی شدت نے اس کے دل کی دھڑکن کو تقریباً روک دیا تھا۔ غازان نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ پاگلوں کی طرح سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی طرف بھاگا۔ آنکھیں کھولو، تم مر نہیں سکتی، تمہیں مرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غازان بڑبڑایا،
اس کے اپنے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ انتقام کا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ اب صرف ایک انسانی جان بچانے کی جنگ تھی۔ لاؤن میں صوفے پر لٹا کر اس نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ اس نے لڑکی کے رخسار پر ہلکی سی تھپکی دی۔ آنکھیں کھولو، ڈیم اٹ! اچانک لڑکی نے ایک لمبی اکھڑی ہوئی سانس لی۔ اس کا جسم اکڑا اور پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے مدھم سی آنکھیں کھولی جن میں ابھی تک وحشت ناچ رہی تھی۔ اس کی نظر دھندلی تھی، لیکن اپنے سامنے غازان کو دیکھ کر وہ ہذیانی انداز میں بڑبڑائی، اندھیرا، سانپ، مجھے مت مارے بابا! اور اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ غازان کی بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی انگلیاں غازان کی قمیض میں ایسے پیوست تھیں جیسے ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ غازان خانزادہ، جو شہر کا سب سے طاقتور بزنس مین تھا، اس وقت ایک معصوم لڑکی کے خوف کے سامنے بے بس بیٹھا تھا۔ اس نے لڑکی کا سر آہستہ سے تکیے پر رکھا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ کھیل اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا اسے سمجھا تھا۔ یہ لڑکی اس کا انتقام نہیں بلکہ شاید اس کے ضمیر کا امتحان بن کر آئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے پرسنل ڈاکٹر کو کال ملائی۔ ڈاکٹر، ارجنٹ میرے فلیٹ پر پہنچے، ابھی اسی وقت۔ فون بند کر کے اس نے اس لڑکی کے معصوم چہرے کو دیکھا جو بے ہوشی میں بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ غازان نے گہری سانس لی۔ تمہارے باپ نے مجھے جانور بنایا تھا لڑکی، لیکن لگتا ہے تم مجھے دوبارہ انسان بنا دو گی۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ اب اس میں ایک انجانی سی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، جو نفرت اور محبت، انتقام اور پچھتاوے کے درمیان لڑی جاتی ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ٹینڈر میرا ہے، میری کوٹیشن سب سے بہترین تھی، یہ سراسر دھاندلی ہے۔ کانفرنس روم میں غازان خانزادہ کی دھاڑ گونجی۔ اس کا ہاتھ اتنی زور سے میز پر پڑا تھا کہ شیشے کے گلاس جھنجھنا اٹھے۔ کمرے میں موجود تمام سرکاری افسران اور دیگر بزنس مین سہم گئے، لیکن میز کی دوسری جانب بیٹھا 50 سالہ وقار حیدر پرسکون تھا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو غازان کے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے۔ مسٹر غازان، اپنے لہجے پر قابو رکھیں، چیئرمین نے ایک اینک درست کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ یہ سرکاری پروجیکٹ ہے، ہم نے میرٹ پر فیصلہ کیا ہے۔ وقار گروپ آف انڈسٹریز کا تجربہ اور ساکھ آپ کی کمپنی سے کہیں زیادہ ہے۔ تجربہ؟ غازان طنزیہ ہنسا۔ اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ اس کا گورا رنگ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے لندن اسکول آف اکنامکس سے بزنس کی ڈگری لی ہے۔ میرا پلان جدید ترین ٹیکنالوجی پر مبنی تھا۔ وقار حیدر کے پاس کیا ہے؟ پرانے فرسودہ طریقے اور چند رشوت خور افسران کے ساتھ تعلقات؟ زبان سنبھال کر بات کرو نوجوان۔ وقار حیدر پہلی بار بولا۔ اس کی آواز دھیمی لیکن بھاری تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کا قد کاٹ اور شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وقار حیدر چلتا ہوا غازان کے قریب آیا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ ایک طرف جوانی کی گرم جوشی اور انا تھی تو دوسری طرف سالوں کی شاطرانہ سیاست۔ دیکھو برخوردار، وقار نے غازان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جسے غازان نے جھٹک دیا۔ وقار مسکرایا۔ تم ابھی بچے ہو۔ ولایت سے 2-4 کتابیں پڑھ کر آنے سے بزنس نہیں ہوتا۔ بزنس نام ہے تعلقات کا، اعتبار کا اور کھیل کو سمجھنے کا۔ یہ ٹینڈر تم نے اس لیے نہیں ہارا کہ تمہارا پلان برا تھا، تم اس لیے ہارے کیونکہ تم ابھی اس میدان کے کھلاڑی نہیں ہو۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا وقار حیدر۔ غازان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرایا۔ یہ میری محنت تھی، میرا ڈریم پروجیکٹ تھا، تم نے اسے چھینا ہے۔ وقار حیدر ہنس پڑا۔ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن جب خواب ٹوٹ جائیں تو چیختے نہیں ہیں۔ جاؤ جا کر اپنے ڈیڈی کا بزنس سنبھالو۔ یہ بڑوں کی دنیا ہے، یہاں شیر کا شکار کرنے کے لیے صرف بندوق نہیں کلیجہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ وقار حیدر نے اسے حقارت سے سرتا پیر دیکھا اور اپنے سیکرٹری کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے اس کا پورا عملہ جو غازان کو عبرت ناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ غازان وہیں کھڑا رہ گیا۔ ذلت اور شکست کا احساس اس کے رگوں پے میں زہر کی طرح پھیل گیا۔ وہ غازان خانزادہ تھا جسے ہارنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد غازان نے اپنے آفس میں داخل ہوتے ہی سامنے پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ اس کا سیکرٹری سرمد جو اس کے ساتھ ہی آیا تھا سہم کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ سر پلیز خود پر قابو رکھیں، ہاتھ زخمی ہو جائے گا، سرمد نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ قابو؟ کیا خاک قابو رکھوں؟ غازان ٹہل رہا تھا، شیر کی طرح جو پنجرے میں بند ہو۔ تم نے سنا اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھے بچہ کہا۔ سرمد، اس نے سب کے سامنے میری تذلیل کی۔ میں نے اس پروجیکٹ کے لیے 6 مہینے دن رات ایک کیے تھے۔ میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں اپنے والد کے سائے کے بغیر بھی بہت کچھ ہوں، لیکن اس شخص نے وہ اپنی کرسی پر گر سا گیا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔
اسے برطانیہ سے واپس آئے ابھی 1 سال ہی ہوا تھا۔ وہ جدید خیالات کا مالک تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خانزادہ امپائر کو بلندیوں پر لے جائے، لیکن وقار حیدر ہر موڑ پر اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ تیسری بار تھا جب وقار نے اسے شکست دی تھی۔ مجھے وہ ٹینڈر واپس چاہیے سرمد، کسی بھی قیمت پر، غازان نے سرخ آنکھوں سے سیکریٹری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہے۔ قانونی طور پر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کورٹ گئے تو سالوں لگ جائیں گے اور ہماری کمپنی کی ساکھ خراب ہوگی۔ سرمد نے حقیقت پسندانہ بات کی۔ تو میں کیا کروں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ اسے جیتنے دوں؟ غازان نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ نہیں، میں اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ اس نے میرے بزنس پر وار کیا ہے، میں اس کی زندگی پر وار کروں گا۔ سرمد خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ غازان جب ضد پر آ جائے تو کسی کی نہیں سنتا۔ وقار حیدر کی کمزوری کیا ہے؟ غازان نے اچانک پوچھا۔ اس کی آواز میں اب شور نہیں بلکہ ایک خطرناک ٹھہراؤ تھا۔ کمزوری؟ سر، وہ ایک منجھا ہوا بزنس مین ہے۔ اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ پیسہ، نہ عورت، نہ نشہ۔ وہ بہت محتاط زندگی گزارتا ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، ڈھونڈو اسے۔ غازان نے حکم دیا۔ مجھے وہ چیز چاہیے جو اسے تڑپا دے، جو اس کا غرور خاک میں ملا دے۔ وہ خلا میں دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ شام کا وقت۔ سرمد لیپ ٹاپ لیے غازان کے کمرے کے سامنے بیٹھا تھا۔ غازان سگار پی رہا تھا۔ دھوئیں کے مرغولے اس کے دماغ میں پکنے والے منصوبوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ سر، ایک چیز ملی ہے، سرمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وقار حیدر کی فیملی۔ وہ اپنی فیملی کو میڈیا اور بزنس سے بہت دور رکھتا ہے، خاص طور پر اس کی بیٹی۔ غازان کی آنکھوں میں چمک آئی۔ بیٹی؟ جی سر، دعا حیدر۔ وہ ابھی کالج میں ہے، 17 یا 18 سال عمر ہے۔ وقار حیدر کی دوسری بیوی سے ہے۔ پہلی بیوی کی وفات کے بعد اس نے دوسری شادی کی تھی، لیکن وہ بھی فوت ہو گئی۔ دعا ہی اس کی کل کائنات ہے۔ سنا ہے وقار حیدر میٹنگز چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اگر بیٹی کی کال آ جائے۔ سرمد نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گھمائی۔ اس پر ایک دھندلی سی تصویر تھی۔ ایک لڑکی کالج یونیفارم میں ہاتھوں میں کتابیں تھامے مسکرا رہی تھی۔ چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں حیا تھی۔ غازان نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ تو یہ ہے وقار حیدر کی کمزور رگ۔ اس کے لبوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مجھ سے میرا پروجیکٹ چھینا، جو میرے لیے میری اولاد کی طرح عزیز تھا۔ اب میں اس سے اس کی اولاد چھینوں گا۔ سرمد گھبرا گیا۔ سر، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ اغوا ہوگا، یہ جرم ہے۔ اگر پولیس انوالو ہو گئی تو؟ پولیس وقار حیدر کی بھی ہے اور میری بھی۔ غازان نے بات کاٹی۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا سرمد، میں بس وقار حیدر کو اپنے قدموں میں گرانا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنی بیٹی کی بھیک مانگے گا تو اس کا وہ تجربہ اور غرور کہاں جائے گا۔ غازان اٹھ کھڑا ہوا، کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھا جہاں شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وقار حیدر نے کہا تھا نا کہ شیر کے شکار کے لیے کلیجہ ہونا چاہیے۔ اب میں اسے دکھاؤں گا کہ جب نوجوان شیر پلٹ کر وار کرتا ہے تو پرانے شکاری کیسے بے بس ہوتے ہیں۔ لیکن سر، وہ لڑکی، وہ معصوم ہے، اس کا ہمارے بزنس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ سرمد نے آخری کوشش کی۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ غازان مڑا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اور یہ جنگ ہے سرمد۔ وقار نے پہلی گولی چلائی تھی، آخری دھماکہ میں کروں گا۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنے خاص بندوں کو کال ملائی۔ مجھے دعا حیدر کی پوری روٹین چاہیے۔ وہ کب کالج جاتی ہے، کب واپس آتی ہے، کتنے گارڈز ہوتے ہیں، کل شام تک وہ میرے فلیٹ پر ہونی چاہیے۔ فون بند کر کے اس نے سرمد کو دیکھا۔ تیاری کرو، کل کا سورج وقار حیدر کے لیے قیامت بن کر طلوع ہوگا۔ غازان خانزادہ یادوں کے بھنور سے باہر نکلا۔ وہ اب بھی اسی بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا جہاں وہ معصوم لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ اس وقت غصے اور انتقام کی آگ میں اسے وہ صرف ایک مہرہ لگی تھی، ایک ذریعہ جس سے وہ وقار کو تکلیف دے سکتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ کسی مغرور باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی ہوگی، لیکن اس نے نظر جھکا کر دعا کے چہرے کو دیکھا۔ وہ واقعی بہت چھوٹی تھی۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ اس کے گلے پر دوپٹے کی رگڑ کے نشان پڑ گئے تھے جو غازان کو اپنی درندگی کا احساس دلا رہے تھے۔ میں نے شاید حد پار کر دی ہے، غازان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وقار حیدر سے نفرت اپنی جگہ، لیکن اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اسے پہلی بار اپنے UK ریٹرن اور ایجوکیٹڈ ہونے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ کیا ایک پڑھا لکھا انسان ایسا کر سکتا ہے؟ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے سرمد بھی تھا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سر، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے فوراً لڑکی کی طرف لپکتے ہوئے پوچھا۔ غازان پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔
اسے چیک کرو ڈاکٹر، یہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے شاید، یہ بیسمنٹ میں بند تھی اور جب میں نے نکالا تو یہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً اسٹیتھوسکوپ لگایا اور معائنہ شروع کیا۔ کمرے میں تناؤ بہت بڑھ چکا تھا۔ سرمد خاموشی سے غازان کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خاموش تنبیہ تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا سر؟ چند منٹ بعد ڈاکٹر سیدھا ہوا۔ شی از ان شاک، شدید ذہنی صدمہ اور خوف کا شکار ہے۔ ان کا بلڈ پریشر بہت لو ہے، اگر آپ تھوڑی دیر مزید نہ نکالتے تو ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ غازان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ ہارٹ فیل؟ یعنی وہ ایک قاتل بننے والا تھا صرف ایک ٹینڈر کے بدلے؟ اب کیسی ہے یہ؟ غازان نے مدھم آواز میں پوچھا۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے، ہوش آ جائے گا کچھ دیر میں۔ لیکن سر، ڈاکٹر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، انہیں مکمل آرام اور ایسے ماحول کی ضرورت ہے جہاں یہ خود کو محفوظ سمجھے۔ اگر دوبارہ ایسا کوئی اٹیک ہوا تو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر دوا لکھ کر اور ضروری ہدایات دے کر چلا گیا۔ سرمد بھی ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر گیا۔ غازان دوبارہ اکیلا رہ گیا۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ آج اس نے وقار حیدر سے بدلہ لے لیا تھا۔ وقار حیدر اس وقت اپنی بیٹی کے لاپتہ ہونے پر پاگل ہو رہا تھا۔ پولیس اسٹیشنز کے چکر لگا رہا ہوگا، لیکن غازان کو وہ سکون نہیں ملا جس کی اسے امید تھی۔ اس کے ذہن میں وقار حیدر کے وہ الفاظ گونجے، یہ بڑوں کی دنیا ہے بچے۔ ہاں وقار حیدر، غازان نے شیشے میں اپنے عکس سے کہا، میں نے ثابت کر دیا کہ میں بچہ نہیں ہوں، میں تم سے بھی زیادہ ظالم ہو سکتا ہوں۔ مگر پھر اس کی نظر بیڈ پر پڑی، لیکن کس قیمت پر؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھا کہ بیڈ سے ہلکی سی آواز آئی، پانی۔ غازان بجلی کی سی تیزی سے پلٹا۔ لڑکی ہوش میں آ رہی تھی۔ وہ فوراً جگ کی طرف بڑھا، گلاس میں پانی اڈیلا اور اس کے سرہانے جا بیٹھا۔ اس نے احتیاط سے لڑکی کا سر اٹھایا اور گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ لڑکی نے آنکھیں کھولی۔ اس کی دھندلی نگاہوں نے غازان کو پہچانا، وہی شخص جس نے اسے اندھیرے میں دھکا دیا تھا۔ اس نے فوراً منہ پھیر لیا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، حالانکہ اس میں جان نہیں تھی۔ پیو۔ غازان کا لہجہ اب سرد نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی نرمی اور حکم تھا۔ تمہیں زندہ رہنا ہے تو یہ پینا پڑے گا۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ خاموشی سے رونے لگی۔ ہیلو، وقار حیدر بول رہے ہیں؟ رات کے پچھلے پہر جب پوری دنیا سو رہی تھی، وقار حیدر کے فون کی گھنٹی موت کا نکارہ بن کر بجی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز اجنبی تھی، لیکن اس کا لہجہ جانا پہچانا تھا، سرد، پرسکون اور حاکمانہ۔ کون ہو تم؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ دیکھو، اگر پیسوں کا معاملہ ہے تو منہ مانگی رقم لے لو، لیکن میری بچی کو کچھ مت کہو۔ وقار حیدر جو ایک نامور بزنس ٹائکون تھا، اس وقت ایک ٹوٹا ہوا باپ تھا۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی جو پتھر کو بھی پگھلا دے۔ دوسری طرف غازان خانزادہ اپنے اسٹڈی روم میں موجود تھا۔ ہاتھ میں سگار سلگ رہا تھا اور سامنے ٹیبل پر پستول رکھا تھا۔ وقار کی گڑگڑاہٹ سن کر اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ پیسہ؟ وقار صاحب، پیسہ تو میرے پاس بھی بہت ہے، آپ بھول گئے؟ آپ ہی نے کہا تھا کہ بزنس کے لیے کلیجہ چاہیے، آج میں آپ کا کلیجہ نکال کر لے آیا ہوں۔ غازان؟ وقار نے فوراً پہچان لیا، یہ تم ہو؟ تم اتنے گر سکتے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بیٹی کا ان سب سے کیا تعلق؟ دیکھو غازان، خدا کے لیے، وہ معصوم ہے، اسے چھوڑ دو۔ معصوم تو میں بھی تھا جب تم نے میرا کیریئر برباد کرنے کی کوشش کی تھی، غازان نے سختی سے کہا۔ اب سنو، تمہاری بیٹی میرے پاس ہے، میرے قبضے میں ہے، وہ محفوظ ہے فی الحال، لیکن آگے کیا ہوگا اس کا فیصلہ تم کرو گے۔ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ وقار حیدر رو پڑا۔ وہ ٹینڈر، وہ پروجیکٹ تم رکھ لو، میں آج ہی دستبردار ہوتا ہوں۔ میں تحریری معافی مانگنے کو تیار ہوں، میں تمہیں اپنی کمپنی کے شیئرز دینے کو تیار ہوں، بس میری دعا کو واپس کر دو۔ غازان خاموش ہو گیا۔ ٹینڈر؟ وہ کاغذ کا ٹکڑا جس کے لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا، اب اسے بہت حقیر لگ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے دعا کا وہ خوفزدہ چہرہ گھوم گیا، وہ بڑی بڑی آنکھیں، وہ معصومیت بھرا انداز۔ کیا وہ اسے واپس کر دے؟ اور بدلے میں کیا لے؟ ایک پروجیکٹ؟ نہیں، یہ کافی نہیں تھا۔ وقار حیدر کو ایسی چوٹ دینی تھی جو زندگی بھر رستی رہے، اسے اپنی ملکیت بنانا تھا۔ مجھے تمہارا ٹینڈر نہیں چاہیے وقار حیدر، غازان نے اچانک فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وہ بھیک تم اپنے پاس رکھو، میری شرط کچھ اور ہے۔ کیا شرط ہے؟ بولو، جو کہو گے دوں گا۔ وقار بےتاب تھا۔ تمہاری بیٹی کا ہاتھ چاہیے، میرا اور اس کا نکاح کر دو۔ غازان کے منہ سے الفاظ خود بخود پھسلے تھے، اسے خود بھی ایک لمحے کو جھٹکا لگا۔ کیا اس نے ابھی نکاح کا کہا ہے؟ لیکن زبان سے تیر نکل چکا تھا۔ نکاح؟ وقار حیدر کی سانس جیسے رک گئی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ ابھی بچی ہے اور تم میرے دشمن ہو۔ میں اپنی بیٹی کو جلتی آگ میں کیسے پھینک دوں؟
تو پھر ٹھیک ہے، غازان نے بے پرواہی سے کہا، بھول جاؤ اسے سمجھ لینا تمہاری کوئی بیٹی تھی ہی نہیں، یا شاید کسی ویران سڑک پر اس کی لاش مل جائے تو اٹھا لینا۔ نہیں، وقار چیخا، ایسا مت کرنا ظالم انسان۔ تو پھر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ غازان کی آواز اب پتھریلی ہو چکی تھی۔ میں اسے اپنے پاس یوں ہی نہیں رکھنا چاہتا، اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ یہ میری شرافت سمجھو یا جنون، لیکن اگر تم نے انکار کیا، اس نے ایک توقف کیا، تو وہ تمہیں دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے گی۔ میں اسے دنیا کے ایسے کونے میں چھپا دوں گا جہاں تمہاری دولت اور تمہارے تعلقات کی رسائی نہیں ہوگی۔ وقار حیدر دوسری طرف خاموش ہو گیا، ایک مردہ خاموشی۔ ایک باپ اپنی انا اور اپنی بیٹی کی زندگی کے درمیان جھول رہا تھا۔ تمہارے پاس 2 دن ہیں، غازان نے آخری وار کیا۔ 2 دن بعد مجھے جواب چاہیے، ہاں یا نہ، اور یاد رکھنا پولیس کو بیچ میں لانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس نے جواب کا انتظار کے بغیر فون کاٹ دیا۔ فون رکھ کر غازان نے لمبی سانس لی، اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ یہ میں نے کیا کیا؟ نکاح؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا یہ صرف وقار کو نیچا دکھانے کے لیے تھا، یا پھر اس کی لڑکی کی معصومیت نے اس کے دل میں کوئی چور دروازہ کھول لیا تھا؟ جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اگلی صبح دعا نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک نرم و ملائم بستر پر پایا۔ کھڑکی سے سورج کی کرنیں چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ کمرہ بہت خوبصورت اور نفاست سے سجا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے اور اب اپنے گھر میں ہے، لیکن پھر دیواروں کا اجنبی رنگ اور رات کا خوفناک منظر یاد آتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دروازہ کھلا اور غازان خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا جس پر واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ رات والا وحشی درندہ اب ایک مہذب انسان لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی سختی اب بھی برقرار تھی۔ دعا اسے دیکھتے ہی سہم کر پیچھے ہٹی اور گھٹنوں میں سر دے لیا۔ ناشتہ کر لو۔ غازان نے ٹرے بیڈ کے ساتھ رکھے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ دعا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کانپ رہی تھی۔ غازان نے ایک گہری سانس لی اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ رات جو کچھ ہوا وہ ایک غلطی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہیں اندھیرے سے اتنا ڈر لگتا ہے۔ یہ غازان خانزادہ کی زبان سے نکلنے والے شاید سب سے نرم الفاظ تھے، حالانکہ معافی مانگنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ دعا نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ مجھے گھر جانا ہے، بابا پریشان ہوں گے۔ تمہارے بابا سے میری بات ہو گئی ہے، غازان نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ وہ جانتے ہیں کہ تم یہاں محفوظ ہو۔ آپ نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ دعا کی آواز میں اب سسکیوں کی جگہ سوال تھا۔ غازان رک گیا، اس نے دعا کی آنکھوں میں دیکھا، اتنی صاف شفاف آنکھیں جن میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں دعا، تم نہیں سمجھو گی۔ فی الحال تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ یہ جوس پیو۔ اس نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ دعا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پینا، ضد مت کرو۔ غازان کے لہجے میں ہلکی سی سختی آئی۔ تمہارا بی پی لو ہے، اگر تم نے نہیں کھایا تو مجھے زبردستی کرنی پڑے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ سختی کروں۔ دعا نے اس کے چہرے پر سختی دیکھی تو خاموشی سے گلاس تھام لیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگی۔ غازان اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی میں کچھ تو تھا جس نے اسے باندھ دیا تھا، ورنہ غازان وہ شخص تھا جو دشمن کی اولاد کو پانی تک نہ پوچھتا۔ اچھا ہے، غازان نے اس کے خالی گلاس رکھنے پر کہا۔ تمہیں کچھ چاہیے ہو تو ملازم باہر کھڑا ہے، دروازہ لاک نہیں ہے، لیکن بھاگنے کی کوشش مت کرنا، یہ 12ویں منزل ہے اور نیچے گارڈز ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سنیں، دعا نے مدھم آواز میں پکارا۔ غازان مڑا۔ آپ مجھے ماریں گے تو نہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ غازان کے دل میں کچھ ٹوٹا، ایک عجیب سی تکلیف کا احساس ہوا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا، جب تک تم میری بات مانو گی تمہیں کوئی خراش بھی نہیں آئے گی۔ 2 دن بعد، ان 2 دنوں میں غازان کا رویہ دعا کے ساتھ حیرت انگیز طور پر بدل گیا تھا۔ وہ صبح شام اس کے پاس آتا، اس سے چھوٹی موٹی باتیں کرتا، کبھی موسم کی بات، کبھی اس کی پڑھائی کا پوچھتا۔ دعا جو پہلے اس کے سائے سے بھی ڈرتی تھی، اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص بظاہر سخت ہے لیکن اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج الٹی میٹم کا آخری دن تھا۔ غازان لاؤنج میں ٹہل رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اسکرین پر وقار حیدر کا نام جگمگا رہا تھا۔ غازان نے فون کان سے لگایا۔ جی وقار صاحب، کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ بیٹی چاہیے یا آنا؟ دوسری طرف وقار حیدر کی آواز بالکل ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا۔ تم جیت گئے غازان، تم جیت گئے۔ میں اپنی بیٹی کی زندگی سے نہیں کھیل سکتا، وہ میری جان ہے۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔
غازان کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ جیت ٹینڈر جیتنے سے 1000 گنا بڑی تھی۔ اس نے اپنے سب سے بڑے حریف کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا تھا۔ گڈ، عقل مندانہ فیصلہ ہے، غازان نے کہا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وقار نے جلدی سے کہا، میری بیٹی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ سودا ہے۔ اسے لگنا چاہیے کہ رشتہ میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا اور نہ ہی اسے یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ قربانی کا بکرا بنی ہے۔ غازان نے سوچا، یہ اس کے لیے بھی بہتر تھا۔ اگر دعا کو پتہ چل جاتا کہ یہ زبردستی کا سودا ہے تو وہ اسے کبھی قبول نہ کرتی۔ منظور ہے، غازان نے کہا۔ نکاح کہاں ہوگا؟ وقار نے پوچھا۔ میرے فارم ہاؤس پر، شہر سے دور، آج رات۔ غازان نے حکم صادر کیا۔ تم اکیلے آؤ گے، ساتھ میں مولوی صاحب ہوں گے، کوئی پولیس نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وقار نے بمشکل کہا۔ فون بند کرنے کے بعد غازان سیدھا دعا کے کمرے کی طرف گیا۔ دعا کھڑکی میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ غازان کو دیکھ کر وہ مڑی۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ وحشت نہیں تھی جو پہلے دن تھی۔ تیار ہو جاؤ، غازان نے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ دعا نے حیرت سے پوچھا۔ کیا آپ مجھے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگی۔ گھر ہی سمجھ لو۔ غازان اس کے قریب آیا۔ اس نے ایک مخملی باکس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کپڑے ہیں، شام تک تیار رہنا، ہمیں لمبا سفر کرنا ہے۔ لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اور میرے بابا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بابا وہیں ملیں گے تمہیں، غازان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم میرے فارم ہاؤس جا رہے ہیں۔ تمہارے بابا نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم ان کا سر نہیں جھکاؤ گی۔ دعا کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن بابا ملیں گے سن کر اسے تسلی ہو گئی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بہت ٹھیک ہے۔ غازان مڑا اور دروازے تک جا کر رکا۔ اور ہاں، وہ سرخ رنگ کا جوڑا پہن لینا، مجھے سرخ رنگ پسند ہے۔ وہ چلا گیا اور دعا وہی کھڑی رہ گئی۔ اسے غازان کے لہجے میں ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوئی تھی جس نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ وہ اغوا کنندہ تھا یا محافظ؟ وہ دشمن تھا یا کیا تھا؟ شام کا وقت تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے شہر سے باہر جانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ دعا پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے غازان کی دی ہوئی سرخ فراک پہن رکھی تھی جس میں وہ کسی کھلی ہوئی گلاب کی کلی لگ رہی تھی۔ غازان ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار مرر کے ذریعے دعا پر پڑ رہی تھیں۔ خوش ہو؟ بابا سے ملنے والی ہو؟ غازان نے خاموشی توڑی۔ جی، دعا نے آہستہ سے کہا۔ شکریہ۔ شکریہ کس لیے؟ غازان نے آئی برو چکایا۔ مجھے گھر واپس ملانے کے لیے۔ آپ برے نہیں ہیں، بس تھوڑے غصے والے ہیں، دعا نے معصومیت سے کہا۔ غازان بے اختیار ہنس پڑا۔ میں برا نہیں ہوں، وہ بڑبڑایا۔ کاش تم جانتی دعا کہ میں تمہارے باپ کے لیے کیا ہوں اور تمہاری زندگی میں کیا طوفان لانے والا ہوں۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، کچھ نہیں، بس تھوڑی دیر اور۔ گاڑی ایک کچے راستے پر مڑی اور سامنے ایک عالی شان فارم ہاؤس کا گیٹ نظر آیا۔ وہاں روشنیوں کا انتظام تھا، لیکن ماحول میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ سامنے پورچ میں وقار حیدر کھڑا تھا۔ گاڑی رکتے ہی دعا نے دروازہ کھولا اور بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ بابا! وہ جا کر اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ وقار حیدر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ غازان گاڑی سے نکلا اور جیب میں ہاتھ ڈالے دور کھڑا یہ جذباتی منظر دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا سوائے ایک سرد اطمینان کے۔ آپ ٹھیک ہیں بابا؟ میں بہت ڈر گئی تھی۔ دعا رو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، بالکل ٹھیک ہوں۔ وقار نے آنسو صاف کیے۔ اس نے نظر اٹھا کر غازان کو دیکھا۔ دونوں مردوں کی نظریں ٹکرائیں۔ وقار کی نظروں میں شکست اور نفرت تھی، غازان کی نظروں میں جیت اور تکبر۔ چلیے وقار صاحب، غازان نے آگے بڑھ کر کہا، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، نیک کام میں دیری کیسی؟ دعا نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ مولوی صاحب؟ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقار نے بے بسی سے بیٹی کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ بیٹا، میں نے تمہاری لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ غازان ایک اچھا لڑکا ہے، یہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ کیا تم اپنے باپ کی عزت رکھ لو گی؟ دعا پر جیسے بجلی گری۔ اس نے حیرت سے پہلے باپ کو دیکھا، پھر غازان کو۔ وہی شخص جس نے اسے اندھیرے میں بند کیا تھا اب اس کا شوہر بننے والا تھا۔ لیکن بابا، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے… وہ بولنا چاہتی تھی کہ اس نے اغوا کیا تھا۔ دعا، وقار نے سختی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ سوال مت پوچھو، بس میری بات مان لو، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ دعا نے باپ کی آنکھوں میں چھپی ہوئی مجبوری دیکھ لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پس پردہ کیا کہانی ہے، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کے باپ کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ جی بابا، جو آپ کا حکم۔ غازان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ شکار اب مکمل طور پر جال میں تھا۔ 2 ماہ بعد وقار حیدر کا عالی شان بنگلہ آج روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ لان میں بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔
मुलाजिम इधर उधर भाग रहे थे और फिजा में ताज़ा फूलों की महक रची हुई थी। आज की शाम आम नहीं थी, ये एक जश्न की शाम थी, और सबसे बढ़कर ये पुरानी दुश्मनियों को दफन करके नए रिश्तों को तस्लीम करने की शाम थी। गेट खुला और एक सियाह चमचमाती मर्सिडीज पोर्च में आकर रुकी। वकार हैदर, जो अब पहले से ज्यादा बूढ़े लेकिन पुरसुकून लग रहे थे, खुद इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। ड्राइविंग सीट से गाजान खानजादा उतरा। वही कद आवर शख्सियत, वही बावकार अंदाज। सियाह 3 पीस सूट में वो किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो पहले वाली वहशत और तकब्बुर नहीं था, बल्कि एक ठहराव और इत्मीनान था। उसने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला और दुआ को बाहर आने में मदद दी। दुआ ने एक हल्के गुलाबी रंग का नफीस जोड़ा पहन रखा था। वो पहले से ज़्यादा पुरएतमाद और निखरी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जो सिर्फ उस औरत के चेहरे पर होती है जिसे मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ मिला हो। बाबा, दुआ ने अपने बाप को देखते ही खुशी से पुकारा और उनके गले लग गई। मेरी जान, कैसी हो तुम? वकार हैदर ने उसे सीने से लगाया। उनकी आंखों में नमी तैर गई थी। 2 माह पहले वो उसे खोने के डर से मर रही थी और आज वो उनके सामने हंसती मुस्कुराती खड़ी थी। मैं बहुत अच्छी हूँ बाबा, आप कैसे हैं? दवाई वक्त पर ले रहे हैं ना? दुआ ने मोहब्बत से बाप का चेहरा देखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम्हें खुश देखकर मेरी सारी बीमारी दूर हो जाती है। वकार ने उसके सर पर हाथ रखा और फिर अपनी नज़रें उठाकर गजान को देखा, जो उनके पीछे खड़ा उस बाप बेटी के मिलाप को मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। गजान ने एहतराम से सलाम किया। उसके लहजे में अब वो काट नहीं थी जो 2 माह पहले फ़ोन पर थी। वालेकुम अस्सलाम गजान बेटा। वकार ने आगे बढ़कर गैर मुतवक्का तौर पर गजान को गले लगा लिया। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हारी कामयाबी पर। गजान एक लम्हे के लिए हैरान हुआ, फिर उसने भी वकार की पुश्त थपथपाई। शुक्रिया अंकल, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। आओ अंदर चलते हैं, खाना लगने वाला है। वकार उन्हें अंदर ले गए। खाने की मेज़ तरह तरह के लवाजमात से सजी हुई थी। माहौल बहुत खुशगवार था। दुआ वकार के दाएं तरफ और गजान बाएं तरफ बैठा था। सुना है तुमने अलनूर हाइट्स का मेगा प्रोजेक्ट जीत लिया है? वकार ने प्लेट में सलाद डालते हुए गुफ्तगू का आगाज़ किया। गजान ने पानी का घूंट भरा और मुस्कुराया। जी अंकल, आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है बाबा? दुआ जोश से बोली। गजान ने ये प्रोजेक्ट सबसे कम बोली देकर नहीं, बल्कि बेहतरीन क्वालिटी और टेक्निकल प्लान की बुनियाद पर जीता है। ज्यूरी ने उनके प्लान की तारीफ की है। दुआ की आंखों में अपने शौहर के लिए फ़ख्र नुमाया था। वकार हैदर ने सताइशी नज़रों से गजान को देखा। मुझे खुशी है गजान, तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ जज्बात में आकर फैसले नहीं करते, तुम वाकई एक काबिल बिजनेसमैन हो। इस बार जीत तुम्हारी मेहनत की है। गजान ने दुआ की तरफ देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सच कहूँ अंकल, तो पहले मुझे लगता था कि जीत का मतलब दूसरों को हराना है, लेकिन दुआ ने मुझे समझाया कि असल जीत खुद को बेहतर बनाना है। जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। वकार ने गहरा सांस लिया। तुम दोनों को खुश देखकर मुझे लगता है कि मेरा वो फैसला जो मैंने मजबूरी में किया था, शायद मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन फैसला था। दुआ के हाथ रुक गए। उसे अभी तक वो पूरी कहानी नहीं मालूम थी कि उसका रिश्ता किन हालात में तय हुआ था। वो बस इतना जानती थी कि उसके बाबा और गजान के बीच कोई बिजनेस डील थी जो रिश्तेदारी में बदल गई। बाबा, आप परेशान ना हो, गजान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। गजान ने मेज़ के नीचे दुआ का हाथ थाम लिया और उसे हल्का सा दबाया। दुआ ने उसे देखा तो गजान ने आंखों ही आंखों में से तसल्ली दी। वैसे गजान, वकार ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक किया, अब तो हम रिश्तेदार हैं, लेकिन बिजनेस में अब भी तुम मेरे हरीफ ही रहोगे। अगली बार मैं इतनी आसानी से टेंडर नहीं छोड़ूंगा। गजान हंस पड़ा। बिल्कुल सर, मुकाबला तो होगा, लेकिन अब मुकाबला दुश्मनी का नहीं, सलाहियत का होगा, और मैं तैयार हूँ। सब हंस पड़े। कमरे में गूंजने वाले कहकहे इस बात की गवाही दे रहे थे कि माजी के स्याह साए हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चला। वकार हैदर को एक ज़रूरी कॉल आ गई और वो अंदर चले गए। दुआ और गजान लॉन में चहलकदमी करने लगे। रात का समा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर चांद पूरा था। दुआ खामोशी से गजान के साथ चल रही थी। क्या सोच रही हो? गजान ने उसकी खामोशी तोड़ी। दुआ रुकी और एक फूल की पत्ती को छुआ। यही कि ज़िंदगी कितनी अजीब है। 2 माह पहले मैं आपसे कितना डरती थी। मुझे लगता था आप कोई जालिम इंसान है जो मुझे कैद करके खुश होते हैं। गजान के चेहरे पर संजीदगी आ गई। वो माजी, वो पहली रात, वो अंधेरा तहखाना, वो सब उससे भी अब भी शर्मिंदा करता था। मैं जालिम ही था दुआ, मैं अंधा हो चुका था इंतकाम में। मुझे लगता था कि तुम्हारे बाप को तकलीफ़ देकर मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन वो दुआ के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों से दुआ के चेहरे को प्याले में भरा। लेकिन फिर तुम आई। तुमने मुझे वो आईना दिखाया जो मैं देखना नहीं चाहता था। तुम्हारी मासूमियत ने मेरे अंदर के शैतान को मार दिया। दुआ ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ सच्चाई थी। और अब
اب بھی میں آپ کی کمزوری ہوں، جیسا کہ آپ کے دشمن کہتے ہیں؟ دعا نے شرارت سے پوچھا۔ غازان مسکرایا، ایک دل آویز مسکراہٹ۔ نہیں، تم میری کمزوری نہیں، تم میری طاقت ہو۔ اس نے دعا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے میں دنیا کا ہر میدان فتح کر سکتا ہوں۔ یہ ٹینڈر، یہ بزنس، یہ سب بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ میرا سب سے بڑا اثاثہ تو تم ہو۔ دعا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں بھی بہت خوش ہوں غازان، آپ نے مجھے وہ عزت اور محبت دی ہے جس کا ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے۔ بابا ٹھیک کہتے ہیں، آپ واقعی بدل گئے ہیں۔ غازان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بدلا نہیں ہوں، بس مجھے میری منزل مل گئی ہے۔ پہلے میں بھٹک رہا تھا، اب میں گھر پہنچ گیا ہوں۔ دور کھڑے وقار حیدر کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک ایسے شخص کے حوالے کیا تھا جو اب اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرتا تھا۔ انہوں نے پردہ گرا دیا اور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ لان میں اب خاموشی تھی۔ غازان اور دعا بینچ پر بیٹھے تھے۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ دعا نے غازان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ پوچھو۔ وہ پہلی بار جب آپ نے مجھے دیکھا تھا تبھی محبت ہو گئی تھی نا؟ تبھی آپ نے بابا سے نکاح کی شرط رکھی تھی؟ دعا نے چھیڑا۔ غازان ہنسا۔ یہ راز میرے ساتھ ہی قبر میں جائے گا، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس دن تم نے وہ سرخ